أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم۔ اہل اسلام اس جملے کو لکھ کر اپنے گھروں کی دیوار پر لگاؤ، روزانہ دیکھو اور نصیحت حاصل کرو کہ اصل مسئلہ انسان کے خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنی تمام تر عبادات اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالی نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جس کا عمل اچھا اس کا انجام اچھا۔ عنوان کے اختیار کرنے کے بنیادی سبب یہ ہے کہ عنقریب ماہ رمضان ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ ماہ رمضان اس کی زندگی کا آخری ماہ ہے یا اس کے بعد والے سال بھی اسے رمضان کے روزے رکھنے اور عبادات کی توفیق ملے گی۔ اس لیے ہم اپنے انجام کو پہنچنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو یہ ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں انسان کو جو اللہ تعالی نے عمر دی ہے وہی انسان کا اصل حصہ ہے۔ اگر اس عمر میں اس نے آخرت کی تیاری کر لی، اس سے فائدہ اٹھا لیا، تو یاد رکھیں اس نے بہت کامیاب تجارت کر لی۔ اور اگر اس عمر کو اس نے ضائع کر دیا، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا، آخرت کی اس نے تیاری نہ کی اور اس کا انجام موت کے وقت بڑا برا ہوتا ہے، تو یہ آدمی قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ گویا کہ یہ سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح کے اندر اور امام مسلم اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ ایمان والے کی پہچان یہ ہے، مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایمان والا اپنے گناہوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، کب وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے۔ پہاڑ کے گرنے سے جیسے انسان ہلاک ہو جائے گا، ویسے ہی گناہ اسے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ آپ یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج ہماری اکثریت گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اتنی زیادہ مصر ہو چکی ہے، ہم گناہ صغیرہ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں،
ہماری زندگی، ہمارے شب و روز میں گناہوں کا اتنا زیادہ دورہ ہے کہ آج ہم گناہوں سے بڑے مانوس ہو چکے ہیں، اور ہم میں کا ایک آدمی یا ہم میں کا کوئی شخص چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے 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 اچانک گناہ کبیرہ تک پہنچتا ہے اور اس حال میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی گناہوں پر بڑی لاپرواہی برتتے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ جو تم چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو، بال سے بھی ہلکا سمجھتے ہو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان گناہوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ کہیں یہ ہمیں ہلاک اور برباد نہ کر دے۔ آج آپ اور ہم اپنے نفس کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، آج ہم میں کا ہر آدمی گناہوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے، ہم میں کا ہر آدمی گناہوں سے اتنا لو لگا چکا ہے، ہم میں کے ہر شخص کے دل میں آج گناہوں نے ایسی جگہ بنا لی ہے کہ ہمیں انجام کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آیا ہمارا انجام اچھا ہونے والا ہے یا ہمارا انجام برا ہونے والا ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو اس بات کی بڑی تاکید کی ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہے کہ ان کا انجام اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا ہے۔ ہر جمعہ کے دن آپ دیکھیں خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ تمہیں ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور یاد رکھنا مرد و خواتین کی جماعت، یہ یاد رکھنا اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ جب تمہیں موت آئے تو یاد رکھنا کہ ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے، مسلمان ہو کر کے مرنا۔ اور جو دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99، اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک کرے جب تک اس کی موت نہ آ جائے۔ ان دونوں آیات اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم اور اس کی عبادت کا حکم جو ہے انسان کو موت تک کرنے کا دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کی موت جب آئے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو، اس کی موت اچھی موت ہو، اسے حسن خاتمہ نصیب ہو۔ ورنہ یاد رکھے اگر عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں، تقوی کے راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں، دینداری ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے، سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں ہمارا انجام، ہمارا عمل اتنا برا ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل اهل النار۔ ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں والا عمل کرتا ہے، یا رب وہ نمازوں کا بھی پابند ہے، وہ روزے کا بھی پابند ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ صدقات بھی کرتا ہے، بڑی جانفشانی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی لمبے عرصے تک اہل جنت کا عمل کرتا ہے، اللہ اکبر، لیکن موت سے پہلے وہ کچھ ایسا عمل کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا اور وہ بندہ جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ یا رب، آج ہم کتنے بے پرواہ، کتنے لاپرواہ ہو کر کے بیٹھے۔ ہمیں کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نماز کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہمیں کہ ایک آدمی اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے اس قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہمیں کہ ایک شخص اگر صدقات و خیرات کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا۔ ہم سب کو چاہیے
کہ اپنے سر کے کان کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے کان کو بھی کھول کر کے اس واقعے کو سنیں۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں تھے، لڑائی ہو رہی ہے، ایک طرف اہل ایمان کی جماعت ہے، دوسری طرف اہل کفر کی جماعت ہے، گھمسان کی لڑائی چھڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں میں ایک آدمی جو بڑا مالدار ہے، بڑی طاقت اور قوت والا ہے، بڑی جانفشانی سے لڑ رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں نبی کے سامنے کہہ رہے کہ اللہ کے رسول اس نے تو آج میدان مار لیا، یہ جنت اس نے اپنے لیے حاصل کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من احب ان ينظر الى الرجل من اهل النار فلينظر الى هذا، تم میں سے اگر کوئی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے۔ یا رب، میدان جہاد میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی جان بھی قربان، اپنے مال کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر رہا، بڑی جانفشانی سے مشرکوں سے کافروں سے بڑی جانفشانی سے لڑ رہا ہے۔ صحابہ یہ گمان کرتے کہ یہ جنت میں جانے والا ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ دیکھ لے کہ جہنمی کوئی ہے اس زمین پر تو اسے دیکھ لے۔ ایک صحابی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اس شخص کے پیچھے لگ گئے، آخر یہ کون سا ایسا عمل کرنے والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ یا رب، اس کے پیچھے پیچھے گئے، دیکھتے ہیں کہ وہ مشرکوں کی صفوں کی صفیں الٹتے رہا، اکیلے لڑتے لڑتے، لیکن اچانک اسے اتنا گہرا زخم لگا کہ وہ زخم کی تاب نہ لا سکا، اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے نیزے کو زمین پر رکھا اور اپنا سینہ اس پر دے مارا اور وہ خودکشی کر کے فوت ہو گیا۔ وہ صحابی جو پیچھے لگے تھے دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ کہتا ہے اللہ کے رسول واللہ آپ سب سے سچے ہیں، اس آدمی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا، اس نے خودکشی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رب ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانه من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانه من اہل النار۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بندہ پوری زندگی جو ہے وہ جہنمی والا عمل کرتا ہے جبکہ وہ جنتی ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ پوری زندگی جنتیوں والا عمل کرتا ہے، در حقیقت وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، اے میرے اصحاب یاد رکھنا کہ اصل مسئلہ انسان کے خاتمے کا ہے، اس کی موت کس چیز پر ہوتی ہے، وہ فوت کس چیز پر ہوتا ہے۔ پوری زندگی نمازیں پڑھا لیکن موت کے وقت اس نے نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کا انکار کر دیا، پوری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہا لیکن موت کے وقت خود اللہ کے دین سے پھر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم۔ اہل اسلام اس جملے کو لکھ کر اپنے گھروں کی دیوار پر لگاؤ، روزانہ دیکھو اور نصیحت حاصل کرو کہ اصل مسئلہ انسان کے خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے۔ میں جس خاتمے کی بات کر رہا ہوں، جس سے ہم نے بچنا ہے، وہ خاتمہ سوء خاتمہ ہے، برا انجام ہے۔ یہ سوء خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوء خاتمہ یہ ہے کہ انسان کی موت اس حال میں ہو کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اور اللہ بندے سے راضی نہ ہو۔ یاد رکھیں اس چیز کو، یا انسان کی وفات یا موت ایسے عمل پر ہو جس عمل کو لے کر وہ اللہ کے پاس جائے اور اللہ تعالی بندے سے راضی نہ ہو۔ اللہ کی پناہ ایسی موت سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، انسان کا خاتمہ دراصل اس کے اعمال کا نچوڑ ہے۔ انسان کا خاتمہ جو ہے اس کے اعمال کا نچوڑ ہے کہ اس کی موت کس چیز پر ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر اس کا خاتمہ یا اس کا عمل اچھا ہے، پوری زندگی وہ ثبات قدمی کے ساتھ ڈٹ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حسن خاتمہ عطا کرے۔ لیکن وہ عبادتیں بھی کرتا ہے اور اپنے لیے چور دروازے بھی تلاشتا ہے، تو یاد رکھے ہو سکتا ہے ایسا بندہ موت سے پہلے خاتمہ بالخیر کی توفیق سے محروم کر دیا جائے۔ اور میں کہنا چاہوں گا خصوصاً اپنے نوجوانوں کو، اللہ کے واسطے میرے نوجوان ذرا غور کرو
کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، کیونکہ جس چیز کی ہمیں عادت لگ جائے، جس چیز پر ہماری زندگی گزرنے لگے، موت کے وقت بھی انسان وہی کام کرتا ہے جس چیز کی اس کو عادت لگی ہوئی ہے۔ کیا ہم شرکیات میں پڑے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان بدعات میں پڑے ہیں؟ واللہ شرکیات اور بدعات میں آج سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ آپ چلیں، آپ جا کے دیکھیں درباروں کے حال کیا ہے۔ یا اللہ، ہماری جوان بہنیں، آپ کو یقین نہیں ہے، ہم سب حیدرآباد کے رہنے والے، آپ جائیں مغل پورہ جائیں، چار مینار کے پیچھے دیکھیں، ایک راستے کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہاں پر ایک مزار ہے۔ عموماً میں صبح کو وہاں سے گزرتا ہوں، کسی کام کے لیے جاتا ہوں، تو واللہ کہتا ہوں اس کے کھلنے سے پہلے ہماری جوان بہنیں، نوجوان بہنیں وہاں کھڑی رہتی ہیں۔ واپسی میں جب دیکھتا ہوں تو اسی قبر کے سامنے سجدے کی حالت میں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ غیروں کے سجدے کر کے، غیروں کے آگے سر جھکا کے، غیروں سے مرادیں مانگ کے، غیروں سے اولاد مانگ کے، غیروں سے پریشانی بیان کر کے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے نوجوان بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، بدعات میں پڑے۔ ہمارے شہر حیدرآباد کے ہر گلی میں آپ کو ایک علم دکھے گا، ایک علم دکھے گا جو لوگوں نے اپنے لیے کاروبار کا ذریعہ بنا کر کے رکھا ہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نوجوانوں کی اس شرکیہ اعمال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے نشے کی عادی ہو چکی ہے، شراب کی عادی ہو چکی ہے۔ یا رب، اس کے بعد ہم خاتمہ بالخیر کی تو امید کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا عام ہے، آج ہمارے معاشرے میں زنا عام ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر واللہ آج ہمارے یہاں حرام مال کھانے کا رواج بالکل عام۔ ہم نوجوانوں کی، پوری امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے سودی کاروبار میں ملوث ہے، سودی کاروبار سے جڑی ہوئی ہے۔ یا رب، آج ہماری بہنیں بے پردہ گھوم رہی ہے، اور پردے کا اہتمام بھی ایسا کہ اس نقاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے۔ یا رب، یا رب، اس کے بعد ہم امید کریں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آپ نکلیے، کسی بھی مسلم محلے میں آپ نکلیے، واللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو صبح سویرے جو ہے گانوں کی آواز آئے گی، آپ کو گانوں کی آواز آئے گی۔ یا رب، یا رب، ہم مسلمان، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہم لا الہ الا اللہ پر مریں گے، اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے گا موت سے پہلے۔ یا رب، یا رب، آئیے میرے بھائیو، میں آپ کو بتلاؤں کہ ہمارے اسلاف، سلف صالحین بری موت سے، برے انجام سے، برے خاتمے سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے کہا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی ڈر گیا وہ آگے بڑھ گیا، وہ چل گیا۔ اللہ اکبر، جو آدمی ڈر گیا وہ چل پڑا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کے دل میں برے انجام کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کے دل میں سوء خاتمہ کا ڈر پیدا ہو جائے، فقد ادلجا، تو وہ جنت کی راہ پہ چل پڑا، اور جو جنت کی راہ پر چل پڑا وہ منزل کو ضرور بھی ضرور پہنچنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے، اور لوگوں اللہ کا سامان اللہ کی جنت ہے۔ یا رب، یا رب، صحابہ اس حدیث کو اپنے نظروں میں رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ سوء خاتمہ کا ڈر، حسن خاتمہ کی طلب، برے انجام کا خوف، اچھے انجام کی کوشش، یہ بہت ضروری ہے زندگی میں، کیونکہ نبی نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا اعتبار اس کے خاتمے پر ہے، اور وہ ڈرا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ میں سے ایک صحابی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے رونے کی؟ آپ تو نبی کے ساتھی ہیں،
نبی اس حال میں گئے دنیا سے کہ آپ سے راضی تھے، پھر بھی آپ رو رہے. کہتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ تعالی قبض خلقہ قبضتین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو مٹھیوں میں لیا، دو مٹھیوں میں لیا. اللہ نے بندوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا، کہہ لیجئے دو مٹھیوں میں لیا. اور اللہ نے کہا کہ ایک مٹھی والے جنت میں اور دوسری مٹھی والے جہنم میں جانے والے ہیں. صحابی رو رہے اور کہہ رہے ہیں وَلَا أَدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ كُنْتُ، مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں مٹھیوں میں سے میں کس میں ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ میں جو زندگی میں عمل کر رہا ہوں میرا خاتمہ بالخیر ہوگا یا میرا خاتمہ بالسوء ہوگا، میرا انجام اچھا ہوگا یا میرا انجام برا ہوگا. کبھی غور کیا، کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کے لیے وقت نکالا ہے؟ میرے بھائی میری بہنوں، کبھی یہ غور کیا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس زندگی میں بلا کتاب و سنت پر عمل کیے منمانی زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس زندگی پر عمل ایسے ہی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر دے گا یا خاتمہ بالسوء عطا فرمائے گا؟ یہ صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی ضمانت دی، اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو بتلاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یا رب یا رب یا رب، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے کہتے ہیں انشدک اللہ هل سمانی لک رسول اللہ. اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں، میں آپ کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں، ذرا یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے جو منافقوں کے نام آپ کو بتلائے ہیں کیا اس میں عمر بن خطاب کا بھی نام بتلایا ہے؟ یا رب، خلیفۃ المسلمین ہے، اللہ کے نبی کے سسر ہے، اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ میں سے ہے. اللہ کے نبی نے شہادت کی خوشخبری دی ہے، لیکن انہیں ڈر کس بات کا تھا؟ وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہیں میرا خاتمہ بھی سوء نہ ہو جائے، میرا انجام برا نہ ہو جائے، موت سے پہلے مجھ سے خاتمہ بالخیر کی توفیق نہ چھین لی جائے. اور روتے ہوئے اے حذیفہ بن یمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے جو نام بتلائے ہیں کیا میرا بھی نام اس میں لیا ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پشو پیش میں پڑ جاتے، کہتے لا نہیں. اے عمر بن خطاب، آپ کا نام اللہ کے نبی نے نہیں لیا. اور کہتے ولا ازکی بعدک احدا، آج کے بعد میں کسی کو یہ نہیں بتلاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے اس کا نام لیا یا نہیں لیا. یا رب، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت ہے. آپ دیکھیں سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں اہل ایمان کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما خافہ الا مؤمن ولا امن منہ الا منافق، کہ حسن خاتمہ یا کہتے ہیں آپ کہ سوء خاتمہ سے، برے انجام سے صرف اور صرف ایمان والا بندہ ڈرتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا انجام برا نہ ہو جائے، مجھ سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہ چھین لے. یا رب. اور کہتے ہیں کہ برے انجام سے امن میں اگر کوئی آنے والا ہے جو بالکل مطمئن ہے تو وہ منافق ہے. وہ منافق ہے جو برے انجام سے اپنے آپ کو بالکل مطمئن رکھتا ہے. اور میں کہوں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، یا رب ذرا برے انجام کا خوف دیکھیں. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ان من امن السلب عند موته سلب عند موته، کہ جو آدمی موت کے وقت بالکل مامون ہو جائے کہ نہیں اب تو میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، کہتے ہیں کہ ایسے ہی آدمی سے اللہ تعالی خاتمہ بالخیر کی توفیق چھین لیتا اور اس کی موت جو ہے سوء خاتمہ ہوتی ہے. یا رب، ہم یہاں مامون بیٹھے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہوئے. ہم میں سے کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا خاتمہ کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے مرض الموت میں رو رہے تھے
تو انہوں نے کہا کہ کسی شخص نے کہا اے ابو عبداللہ اتراک کثیر الذنوب، کیا گناہوں کی کثرت سے آپ رو رہے ہیں؟ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہے اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ سیدنا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بیماری کے عالم میں ہے، بستر مرگ پر ہے، اپنا سر اٹھاتے ہیں اور زمین سے ایک لکڑی کو اٹھا کے کہتے ہیں واللہ لذنوبی اہون عندی من ہذا، میرے گناہ جو ہے میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ میں گناہوں کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس ڈر سے رو رہا ہوں انی اخاف ان اسلب الایمان قبل ان اموت، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں موت سے پہلے میرے دل سے اللہ تعالیٰ ایمان نہ چھین لے، میرے دل سے ایمان نہ نکل جائے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بے شمار ایسے واقعات بیان کیے، بے شمار، اللہ اکبر، اور کتنے ایسے واقعات ہماری زندگی میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے ایسے واقعات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے موت سے پہلے اسے تلقین کی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کی زبان نہیں چلتی، اس کے زبان سے کلمہ توحید ادا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پوری زندگی اس کلمے کی مخالفت کر کے گزاری ہے، تو موت کے وقت اللہ کیسے اسے کلمے کی توفیق دے دے؟ یا رب، پوری زندگی یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کیجئے، نبی کی سنت پر عمل کیجئے۔ ہم بڑے شان سے، بڑے دھڑلے سے، کبھی رسم و رواج کے نام پہ، کبھی خاندان کے نام پر، کبھی سماج کے نام پر، کبھی اپنے نفسانی خواہشات کے نام پر نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دھجیاں اڑاتے ہوئے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ شہادت کی توفیق دے گا۔ اللہ اکبر، نہیں میرے بھائی، نہیں۔ اسلاف بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے برے خاتمے سے۔ ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو بددعا دیتے ہوئے سنا، کہا کہ اے اللہ تو سارے منافقوں کو ہلاک کر دے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان نے اسے پکڑا اور کہا کہ لوگوں کے اندر اتنا زیادہ نفاق پایا جاتا ہے کہ اگر تم ایسی بددعا کرو اور اللہ سارے منافقوں کو ہلاک کر دے تو زمین پر چلنے والے چند ایک لوگ ہی بچ جائیں گے۔ ہماری حالت ایسی ہے میرے بھائی، واللہ ہماری حالت بالکل ایسی ہی ہے۔ یاد رکھیں، برا انجام، سوء خاتمہ، بری موت، یہ اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں۔ اب آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ شیخ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں تو مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا کہ آپ جہنم میں جائیں گے یا کس نے بتایا کہ جنت میں جائیں گے؟ یاد رکھیں، بندہ جہاں جانے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ بندہ اگر توحید کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا اس کی مخالف کھڑی ہوتی ہے لیکن وہ توحید پر اکیلا ڈٹا ہوا رہتا ہے۔ بندہ اگر سنت کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، پوری سماج اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے لیکن کیا ہے، وہ سنت کی راہ پر ڈٹا ہوا رہتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ آپ جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ راستہ آپ کے لیے آسان کرے گا۔ اس پر ٹیک لگا کے بیٹھنا کہ تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم یا تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، یہ سراسر حماقت ہے، بے وقوفی ہے اور جہالت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عمل کیجئے، عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستوں کو آسان کرے گا۔ بد عملی کی زندگی گزاریں گے، بے عملی کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی راستہ آسان کرے گا۔ آپ دیکھیں، ایک ایمان والے بندے کو جس کے دل میں اگر تقوی ہے، آپ جسے متقی سمجھتے ہیں، اگر اسے آپ دعوت دیں کہ بھائی فلاں کلب میں جو ہے ناچ گانے کی ایک مجلس لگی ہے تم چلو، اللہ نے اسے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا کہ میں وہاں جاؤں، ہرگز گوارا نہیں کرے گا، بالکل۔ اور اس کے برعکس ایک آدمی جس کی زندگی منمانی گزرتی ہے، آپ اسے نماز کی اگر دعوت دیجئے تو اس کے پاس 100 بہانے ہیں۔ کیا کروں شیخ؟ طہارت سے نہیں ہوں، طہارت سے نہیں ہوں، اللہ اکبر، شیخ وقت نہیں ملتا ہے، کیا کروں میں؟ اچھا انشاءاللہ میں کل سے پڑھ لوں گا، اس کے بعد تو آئندہ جمعہ سے نماز پڑھ لوں گا، نمازوں کا پابند ہو جاؤں گا۔ نہیں، یہ آپ اپنے آپ کو جہنم کی راہ پر لے جا رہے ہیں اور اللہ نے آپ کے لیے اسی راستے کو آسان کیا ہے۔ آپ اگر پلٹ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں، واللہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرے گا۔ اور یاد رکھیں سوء خاتمہ کے کچھ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر انسان کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ عقیدے کا فساد ہے۔ عقیدے کا فساد ہے۔ اگر عقیدے کے اندر شرکیات پائے جاتے ہیں، عقیدے میں اگر بدعات و خرافات پائے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ انسان کو برے خاتمے کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ انسان اگر نبی کا بیٹا اور نبی کی بیوی ہو تب بھی ان کا خاتمہ سوء خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال نوح علیہ السلام کا بیٹا اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیجئے آپ۔ عقیدے کا جو بگاڑ ہے، عقیدے کا جو فساد ہے، جس میں آج ہماری سماج اور ہم مسلمان، ہماری اکثریت جس میں شامل ہے، عقیدے کا فساد انسان کو سوء خاتمہ کی طرف، برے انجام کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کر لیجیے، عقیدے کی اصلاح کر لیجیے، توحید کو پڑھ لیجیے، توحید کو سیکھ لیجیے۔ الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں ہر اتوار کے دن بعد نماز مغرب کتاب التوحید کا درس شروع کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں۔ اگر اسی وقت میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اتوار کے دن مغرب کے بعد جو ہے ہر آدمی کو 5 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے دی جائے گی، تو سنیچر کے دن، ہفتے کے دن سے ہم لائن لگا کے باہر بیٹھے رہیں گے۔ ہفتے کے دن سے لائن لگا کے بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ ہم اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی خواہش آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے رب کو پہچانیے، رب کی معرفت حاصل کیجئے، ورنہ یاد رکھیں عقیدے کا فساد، عقیدے کا بگاڑ انسان کو برے انجام اور بری موت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا سبب جس کی بنیاد پر انسان سب سے زیادہ برے انجام تک پہنچتا ہے، وہ ہے انسان کا دنیا سے بے انتہا محبت کرنا اور دنیا داری کو ہر چیز پر ترجیح دینا، دنیا داری کو ہر چیز پر ترجیح دینا۔ اور آج ہم میں سے اکثریت کی یہی حالت ہے، اکثریت کی یہی حالت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، نوجوانوں کو داڑھی رکھنے کے لیے کہیے تو دنیا داری آڑے آتی ہے، شیخ ابھی رشتہ طے نہیں ہوا ہے، گھر والے کیا کہیں گے، سماج کے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی سے یہ ملا بن گیا، ابھی سے یہ مولوی بن گیا۔ اب دیکھیے دنیا داری اتنی ہو گئی ہے کہ سود جیسا بڑا جرم جسے شریعت نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، اس سود میں ہم میں یہاں بیٹھے ہر مرد و خاتون کے دامن کے چھیٹے نظر آتے ہیں۔ یہ دنیا سے محبت ہے۔ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ایک عرصہ بیت گیا، اللہ کے دین پر عمل کی ایک زمانہ بیت گیا۔ یہ دنیا کی محبت ہے جو انسان کو کیا ہے، برے موت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی بہت زیادہ محبت بیٹھ گئی ہے، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہی برے خاتمہ کے اسباب میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، اس شریعت سے اور اس شریعت کے راستے کو چھوڑ کر اپنی منمانی خواہشات کی اتباع کرنا۔ نماز کا وقت ہوا، شریعت یہ کہتی ہے، مؤذن صاحب کیا کہتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کام کر لوں، تھوڑا سا کوئی مسئلہ حل کر لوں، انشاءاللہ اس کے بعد نماز پڑھ لوں گا۔ نہیں میرے بھائی، اس مسئلے کے حل کرتے کرتے اگر آپ کی موت ہو گئی تو آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ اس مسئلے کو حل کرتے کرتے نماز کو چھوڑ کر کے اگر آپ نے اپنا مسئلہ حل کیا اور موت آ گئی تو یہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور چوتھی چیز جو انسان کے برے انجام اور سوء خاتمہ کا سبب بنتی ہے، وہ ہے انسان کا گناہوں پر بہت زیادہ اصرار کرنا، بار بار گناہ کرنا اور توبہ نہ کرنا۔ توبہ کے لیے ہم نے دن مقرر کر کے رکھا ہے۔ اچھا ابھی نوجوان ہے، تھوڑی عمر ہو جائے تو توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، جمعہ کے دن توبہ کر لیں گے۔ یا رب، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ موت ہے، آپ کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ آپ کو فون کر کے بولے میں آپ کے گھر آنے والی ہوں۔ آپ کے رشتہ دار نہیں ہے، موت ہے۔ اللہ نے وقت مقرر کیا، جب آ جائے تو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی نبی آپ کے موت کے وقت کو نہیں ٹلا سکتا، کبھی بھی نہیں ٹلا سکتا۔ اور گناہوں پر مصر رہنا، بار بار وہی گناہ۔ کتنے نوجوان ایسے اللہ اکبر فون کر کے بولتے بار شیخ کیا کروں میں، بار زنا میں پڑ جا رہا ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت
توبہ نہیں کر پا رہے، اللہ کی طرف نہیں پلٹ پا رہے. یہ چیز ہے کہ انسان بری موت میں، بری حالت میں اور سوء خاتمہ تک پہنچتا ہے گناہوں پر بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر تو پھیر دے. یار ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دن بھر میں ایک مرتبہ بھی یہ دعا پڑھتے ہوں؟ کتنے ایسے ہیں؟ کتنے تو ایسے بد نصیب ہے جنہیں یہ دعا یاد بھی نہ ہو. یا رب جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندے کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے پلٹاتا رہتا ہے، جیسے چاہتا اللہ تعالیٰ پلٹاتا رہتا ہے. لہذا اس سے پہلے کہ ہم حسن خاتمہ سے برے خاتمہ کی راہ پر چل جائیں، اچھے انجام سے برے انجام کی راہ پر چل جائیں، پلٹ آئیے، اللہ کی طرف پلٹ آئیے، اپنے انجام کی فکر کیجئے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا اعتبار اس کے خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ بالخیر ہوتا ہے تو آگے کے معاملات بہت آسان ہوں گے، اور اگر خاتمہ بالسوء ہوتا ہے، خاتمہ بالشر ہوتا ہے تو آگے کے انجام بہت مشکل ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو میں نے آپ کو دعا بتلائی خود بھی پڑھتے اور آپ نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے، تو یاد کر لیجئے، آج سے اپنی زندگی میں یہ وطیرہ بنا لیجئے کہ کثرت سے اس دعا کا اہتمام کر رہا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ اکبر. میرے بھائی، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں ایک آخری گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کی، اپنے نفس کی ہم اصلاح کر لیں، ورنہ یاد رکھیں انجام بہت بھیانک ہے، انجام بہت خطرناک ہے. انجام برا ہو جائے اس سے پہلے ہم اپنے انجام کی اصلاح کر لیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ کر کے سوء خاتمہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہماری بہنوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہم تمام اہل ایمان و اہل اسلام کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو فوت ہو گئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم میں جو زندہ ہے اللہ تو انہیں حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہمارے والدین کو حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.